الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وانصارک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت اور سیرت طیبہ کے تسلسل میں جاری اور ساری ہے۔ ہم نے پچھلے پروگراموں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر رحمت کی شرعی حیثیت کے تعین کے اعتبار سے گفتگو کی، اور سیرت طیبہ کے ذکر رحمت کے شرعی تعین کے اعتبار سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر رحمت جو ہے یہ عین فرض ہے، خواہ وہ میلاد کی عظمت میں ہو، خواہ وہ سیرت طیبہ اور اسوہ کاملہ کی حرمت میں ہو، خواہ وہ خلقی عظمت ہو، خلقی عظمت ہو، عظمت معراج ہو، جس عنوان کا تعلق حضور کی ذات سے ہے، ہر عنوان سے متعلق جو ذکر ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عین فرض ہے۔ اس پر ہم نے پچھلے پروگراموں کے اندر بہت سارے دلائل دے دیے ہیں، اور اختصاراً بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے اس بات کو بطور فرض عائد فرمایا تھا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی امتوں پر بھی یہ ذکر رحمت جو ہے وہ یہ فرض قرار دیا تھا۔ مگر جب اس امت میں جس کے لیے حضور تشریف لے آئے تو یہ امت پس و پیش کر رہی ہے، گفتگو اور بحث و تمہیس میں الجھی ہوئی ہے کہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ابھی تک تو یہاں یہ فلسفہ موجود ہے، پھر کچھ دیر بعد یہ مستحب ہے یا غیرہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، پس منظر میں ہم نے یہ بات بیان کر دی ہے، جب قرآن کریم نے ٹائٹل کے طور پر کہہ دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، ذکر کرو اس کا، اذ جاءتکم، جس وقت وہ تمہارے پاس تشریف فرما ہوئی۔ تو اس کو صیغہ امر سے بھی بیان کیا گیا ہے، اور چونکہ اخبار جو ہیں وہ قطعی ہوتی ہیں، ان کا ذکر بھی قطعی اور یقینی اور ضروری اور فرض ہوا کرتا ہے، تو بطور اخبار بھی کیا گیا ہے۔ کوئی قاعدہ اور ضابطہ علم ایسا نہیں جو اس فرضیت کے مد مقابل کوئی دوسرا تصور دے پائے۔ بہت سارے فرائض ایسے ہیں جو اللہ کی طرف سے عائد ہیں، مگر ان فرائض کی تعمیل اور تکمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر عظمت اور پیکر عصمت کا تقدس اور حوالہ بڑا ضروری ہے۔ نماز ہے، جب اس کا حکم نازل ہوا
تو اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، نماز کی فرضیت کا تو اندازہ ہو گیا، تو ہم نماز کی ادائیگی کی صورت کیا اختیار کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلو کما رأیتمونی، نماز بھائی اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو کوئی شریعت کا ایسا نظم نہیں جس کے پیچھے دلیل بن کر ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو۔ حج ہے، زکوٰۃ ہے، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، تو پھر جب ساری شریعت کا سارا تسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہے، تو پھر آپ کا ذکر ان حوالوں سے جو شریعت سے متعلق ہیں، جو اخلاق سے متعلق ہیں، جو رویوں کی تطہیر کی عظمت میں ہیں، جس بھی حوالے سے کوئی ذکر ہے، تو کیا خیال ہے اب اس پر ہم کسی صاحب علم سے اس کا شرعی تعین کروائیں گے کہ یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا اس کا کرنا سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے، فلاں فلاں فلاں؟ نہیں بھائی، یہ بات مسلم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بھی سب سے پہلے جس عظمت میں اپنے الوہی کلام کا آغاز کیا ہے، وہ بھی ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پھر کوئی اہمیت تو خدا تعالیٰ کے ہاں اس ذکر پاک کی تھی کہ اس تسلسل کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قائم رکھا۔ اور جب عالمین کا ٹائٹل دیا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اب یہاں یہ بات انتہائی قابل غور ہے۔ عالمین کا تسلسل، تانا بانا، وجود اور بقا اور ابتدا اور ارتقاء اور انتہا، اس کے دائرے میں جغرافیائی حدود میں جب آپ غور کرتے ہیں تو عقلیں محو ہو جاتی ہیں، محو حیرت ہو جاتی ہیں کہ کہاں سے شروع کریں۔ ہم تو خدائے ذوالجلال کی مخلوق کی ایک کہکشاں کا تصور اور جغرافیائی اعتبار یا وجودی ارتقاء بیان نہیں کر سکتے، ساری کائنات کو ہم کیسے بیان کر رہے ہیں؟ ایک ایک احساس میں، ایک ایک سیارے میں ہزاروں مخلوقات بس رہی ہیں۔ اگر کوئی سائنسی اعتبار سے بھی اس کا جائزہ لینا چاہے تو نہیں لے سکتا۔ اس لیے ان حقیقتوں کو ایسا ہی یقین کرنا ہے جیسا مشیت الہی نے طے فرمایا ہے۔ یہاں کسی مذہبی فکر کا کوئی تانا بانا نہیں چلے گا، یہاں صرف اور صرف قرآن کی سادہ نصوص کی روشنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی سادہ عظمت جو ہے وہ بیان ہوگی۔ وہی قابل عمل بھی ہیں، قابل اعتماد بھی ہیں، قابل اعتقاد بھی ہیں، باقی سارے اندازے ہیں۔ جب اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرما دیا تو ظاہر ہے عالمین کا ٹائٹل جو ہے یہ کتنا بڑا ہے۔ بعض روایتوں میں 80,000 عالم سے زیادہ ہے۔ یہ جس جہان میں ہم رہتے ہیں، عالم شہادت، یہ ایک عالم ہے، اور کائنات کا کوئی شخص آج تک اس عالم کے منظرنامے کو بیان نہیں کر سکا۔ قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے جب سے بنایا ہے تب سے ہم اس کو وسعت پذیر کر رہے ہیں۔ یہ جو عالم شہادت سے متعلق ہے، یہ اس کا تصور دیا جا رہا ہے، اور کائنات کا کوئی جغرافیہ دان یہ کہہ سکتا ہی نہیں کہ میں نے آسمان کی پیمائش کر لی ہے، اندازہ کر لیا ہے۔ کیوں نہیں کر سکا؟ کہ یہ وسعت پذیر ہے، تسلسل پذیر ہے اپنی وسعت کے اندر۔ تو ہم ایک خلقت کے ایک احساس کو نہیں ریکارڈ کے طور پر لا سکتے، یا اس کی میئرمنٹ نہیں کر سکتے اور اس کی ضرب تقسیم نہیں کر سکتے، تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پورے عالمین میں جن کا نور ہے، بلکہ جن کے وجود مطہرہ و مقدسہ کی برکت سے عالمین کی بقا کا تقدس موجود ہے، تو پھر ہم اس عظمت اور حرمت کو کیسے بیان کر پائیں؟ اس لیے کسی صاحب ذوق نے یہ کہا کہ محمد ہمارے بری شان والے، اور بڑی بڑی بات کہی کہ اتھاں چپ دی جا ہے الا کوئی نہیں سکتا۔ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبوں کا تقدس صرف خدا جانتا ہے، کوئی بھی نہیں کائنات میں دعوے دار ایسا جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے حدود اربع جو ہے وہ میں نے میئرمنٹ کر لیا ہے، میں نے اس کو جانچ لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، نہ کبھی ہوا ہے
نہ ہی قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اب کوئی شخص عالمین کا منظرنامہ بیان کرے، لفظوں کی دنیا میں اتر کر معنوں کے تسلسل میں چلے جانا، پھر یہاں ایک جائزہ قائم کرنا یہ الگ بات ہے۔ بہت سارے جائزے سامنے آئے اور لاتعداد مرتبہ وہ پس منظر میں چلے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کے ذاتی فکر ہیں۔ تو ہماری فکر کی پرواز کہاں تک ہو سکتی ہے؟ اسی لیے حضور کے مرتبے کو دیکھ کر کسی صاحب عظمت نے کہا، ارے کمانی امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اب یہ تاریخ میں بیان کر رہا ہوں قرآن کریم کی روشنی میں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی۔ یہ جو رحمت ہے یہ حضور کا وصف ہے۔ وصف سے پہلے ذات کا تصور اور وجود کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ذات ہوگی تو صفات ہوں گے، جب ذات نہیں ہے تو صفات کیسی ہیں؟ تو اب اس اعتبار سے طے یہ ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہلے سے موجود ہے، اور اس کے بعد آپ کو وصف رحمت سے مالا مال کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ خیال کرے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا عالمین کے لیے رحمت ہونا اس وقت سے ہے جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو پھر نبوت کا اعلان تو آج سے 1450 سال پہلے جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر فرمایا، تو اس سے پہلے جتنے زمانے گزرے ہیں، جتنے حالات گزرے ہیں، جتنی کائناتیں گزری ہیں، جتنے عالمین کا تسلسل اور ٹائٹل موجود ہے، تو کیا وہ رسول اللہ کی رحمت سے الگ ہوں گے؟ کوئی کائنات میں ایسی دلیل نہیں کہ گزشتہ زمانوں میں جو حالات گزرے، گزشتہ زمانوں کی جو صورتحال تھی اس میں حضور کی رحمت ذو افشانہ ہو، یہ ایسا کہیں کوئی حوالہ موجود نہیں۔ تو بھئی جب صفت رحمت کا ظہور زمانوں پر محیط ہے اور سارے عالمین کو اللہ نے سمیٹ کر رسول اللہ کی رحمت کی چادر کے پلو میں باندھ دیا ہے، تو پھر حضور کی جب صفات کا جائزہ کوئی نہیں لے سکتا، کریم آقا علیہ السلام کی ذات کا جائزہ کون لے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی حرمتوں کے جائزے نہ لیا کرو، محبوب پر ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، کیونکہ میرے رسول کی عظمت پر میں نے خدا ہو کر یقین کیا ہے، جبرائیل نے بھی یقین کیا ہے، میکائیل نے بھی کیا ہے، جو ملکوتی کائنات میں بڑا وسیع مطالعہ رکھتے ہیں اور بڑی پرواز رکھتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر یقین کیا ہے۔ 1.25 انبیاء علیہ السلام کی نفوس قدسیہ نے عالم ارواح کی عظمت میں ٹھہر کر رک کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو یقین کیا ہے۔ تو پھر اگر یہ عظمتیں محض روایتی تسلسل ہوتی تو کم از کم انبیاء علیہ السلام تو اپنی ذمہ داری میں اس بات کی وضاحت کر دیتے کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں، بلکہ ہر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا ثنا خوان رہا ہے، عظمت کا ثنا خوان رہا ہے، وقار کا ثنا خوان رہا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اس کی بے شمار شہادتیں موجود ہیں۔ ہم پہلی کتابوں کے اندر غور کریں تو اس کے اندر بھی یہ حقیقت موجود ہے، لیکن بطور حوالہ قرآن کریم نے ان باتوں کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اب اگر قرآن کے نزول کے بعد بھی کسی کے دماغ کے اندر کوئی بات نہ آئے تو وہ دماغ کا علاج کرے، حقائق کا انکار کس بنیاد پر وہ کر رہا ہے؟ اب عالمین کا جو ٹائٹل دیا ہے، جب سے عالمین کا تسلسل شروع ہوا تب سے رحمت اس سے وابستہ ہے۔ اگر ہزاروں سال بعد حضور کی تشریف آوری اور اعلان نبوت کے بعد رحمت کو ان سے وابستہ کر دیا جائے اور ان کو رحمت سے وابستہ کر دیا جائے، ہاں جی، تو یہ تو بالکل عالمین قرآن کریم کے مقتضا کے مطابق ہے، اور اگر الگ کر دیا جائے اس پر دلیل کوئی نہیں ہے۔ تو آئیے ہم اس منظرنامے میں جب عالمین کا آغاز ہوا، کس منظرنامے میں ہوا، کیسے حوالے سے ہوا، تو اس کو ہم بیان کرتے ہیں کسی تاریخی پس منظر کی صورت میں نہیں، یا قصہ اور داستان سرائی کی صورت میں ہی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبانی جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاب کشائی فرمائی ہے،
عالمین کے ٹائٹل کی کہ عالمین میں نقطہ آغاز کہاں سے ہوا، عالمین کا جو تسلسل قائم ہوا، سلسلہ دراز قائم ہوا، اس کا نقطہ آغاز کیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے اس نقطہ آغاز کا اپنی نبوی زبان کے ساتھ اس کی نقاب کشائی فرمائی ہے۔ تو یہاں میں اپنا خیال بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے سامنے اللہ کا قرآن بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے تحریر کی صورت میں۔ تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ اپنے خیال اور ذوق سے ہٹ کر ہم خدا سے پوچھ لیں وہ حقیقت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اب ہم جب عالمین کے ساتھ ٹائٹل میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیان کرتے ہیں تو یہ قرآن کا دیا ہوا ٹائٹل ہے، اس پر کسی کی رائے ہو سکتی نہیں ہے۔ اب عالمین جب سے آغاز میں آئے تب سے رحمت ان سے وابستہ ہے، کیونکہ درمیان کے اندر کوئی حد فاصل کہیں نہیں، کائنات کے کسی ذخیرہ علم میں ایک لفظ موجود نہیں کہ عالمین کا تصور ٹائٹل جو ہے، عالمین کے مؤثرات جو ہیں، رحمت للعالمینی کی شان کے مؤثرات جو ہیں، برکات جو ہیں، یہ بعد میں ظہور پذیر ہوئیں، اور وہ عالمی وہ زمانہ ہزاروں سال پہلے گزر گیا، اس کا کہیں کوئی ایسا تصور موجود نہیں۔ ہم کسی تاریخ یا کسی جغرافیہ دان یا کسی سائنٹسٹ سے خیرات مانگ کر یہ بات نہیں کر رہے، ہم نے دربار رسالت بھی عرض کی، اور یہ پھر ہم اپنے حوالے سے عرض نہیں کر رہے، بلکہ حضور کے اصحاب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے اس بات کا حضور سے خود سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی سند کے اندر ان عبد الرزاق ان معمر ان ابن المکندر ان جابر قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ الفاظ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ سامعین کو بھی رسول اللہ کے فرامین کی برکت میسر آ جائے، ورنہ میں ایک عنوان کو تو ضبط میں لا کر بیان کر سکتا تھا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ خود کو خود سے ہٹا کر آپ کو براہ راست رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن عصمت کا تقدس آپ کے ساتھ براہ راست وابستہ ہو جائے۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ کائنات کا، عالمین کا نقطہ آغاز کیا ہے، کیسے خدا ذوالجلال نے کائنات کو تخلیق کیا، اور اس کا پہلا بدیع السماوات والارض کی عظمت کا پہلا نشان اول کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا نور النبی کا یا جابر، اللہ نے عالمین کے ساری عظمتوں اور تخلیق کے سارے تصورات سے پہلے اپنی ذات کے علاوہ جس ذات کو سب سے پہلے خالق کی عظمت بخشی، مخلوق ہونے کا تقدس بخشا، اور یا جابر ہو ان اللہ تعالی خلق نورا نبی کا، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا پوچھنے والا صحابی ہے اور بتانے والا سید المرسلین ہے، اور بڑے بھرم کے ساتھ بیان فرمایا کہ نقطہ آغاز کائنات جو ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب اگر کوئی اپنے خیال کی دنیا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تصور بعثت سے قائم کرتا ہے تو بعثت سے پہلے جتنے بھی احوال گزرے ہیں وہ رحمت کے نور سے خالی ہو جائیں گے، وہ برکات رحمت مصطفی سے الگ ہو جائیں گے۔ تو خدا کی طے کردہ بیان کردہ حقیقتوں کو ان کے وجود سے الگ کرنا یہ علم نہیں، یہ ظلم ہے، یہ ایمان نہیں کفر ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ عالمین کا نقطہ آغاز ہے۔ پھر فرمایا ثم خلق فیہ کل خیر، پھر اس وجود نور نبوت کے اندر اللہ نے کائنات کی ہر بھلائی کو اس کے اندر رکھ دیا۔ کائنات میں کوئی ایک بھلائی ایسی نہیں جس کا وجود الگ سے ہو،
اور اس کا تشخص الگ سے ہو. وخلق ثم خلق فیہ کل خیر، ہر خیر دامن محمد میں رکھ دی. وہ خیر خیر ہے ہی نہیں جو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے. رسول اللہ کے فرامین کے اندر ایسا نہیں ہے، کیونکہ میرے رب نے اس کی تصدیق فرمائی. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا محبوب خواہش سے نہیں بولتا، جو جب بھی بولتا ہے وحی کے نور میں بولتا ہے، وحی کے سرور سے بولتا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ. اس کو قوت والی ذات نے یہ ساری حکمتیں بیان فرمائی ہیں. وخلق بعد کل شیء، اب یہ نصاً الفاظ فرمائے ذات محمد سب سے پہلا وجود ہے. کائنات عالم میں عالمین کی پہلی ابتدا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وخلق بعدہ کل شیء، جو کچھ بھی کائنات کے اندر حرمتیں عظمتیں اور حقیقتیں پیدا ہوئیں ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا ہوئیں. اب اس پر بھئی میں یہاں حدیث پاک ہی کی روشنی میں عرض کروں گا کہ ان حقیقتوں کا مبدا کیا ہے، وہ کہاں سے پیدا ہوئیں، میٹیریل کیا ہے، وہ کیسے پیدا ہوئیں، یہی قابل غور ہے. بات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات حضور نے اپنی نبوی زبان سے ارشاد فرمائی. وحین خلقہ اقامہ قدامہ من مقام القرب. پھر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات نے میرے اس نور حرمت کو جو اس کی تخلیق کا پہلا شاہکار ہے اس کو اپنی قربتوں میں رکھا. اللہ اکبر. ہم جب سجدے میں اترتے ہیں تو ہمارے احساس تمنا نور سے بھر جاتے ہیں، ذوق کی دنیا میں سرشار ہو کر ہم بھول جاتے ہیں کہاں ہیں اور کہاں نہیں. یہ تو ہمارے سجدوں کی حرمت ہے. رسول اللہ کے سجدے تو پھر سبحان اللہ. اور ثم اقامہ قدامہ فی مقام القرب، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مقام قرب میں رکھا. لمحہ دو لمحہ کے لیے نہیں، اس نئی عشر الف سنتن، ہزاروں سال تک ذات محمد حضور عظمت الہی کے مقام قرب میں رہی ہے. اب پھر ارشاد فرمایا کہ اس مقام قرب کے اندر جو ولولے تھے، جو جذبات تھے، جب میری نگاہ حسن مطلق کی عظمت پر پڑتی تو میری زبان تے تسبیح نکلتی میری زبان سے. جب وحدہ لا شریک کی نگاہ میرے حسن لطافت پر پڑتی تو اللہ مجھ پر درود پڑتا. بلکہ ایک روایت میں کے اندر تو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فصب علیہا 70,000 سنۃ، فصب علیہا 70,000 سنۃ. یہ نبوت کے الفاظ ہیں، میرا ایک لفظ بھی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ میرے حسن کی لطافت کو تکتا تو میرے حسن کی اپنی قدرت کی زبان عظمت سے تسبیح کرتا. ناظرین یہاں آپ کو روکوں گا کہ جس ذات کی تسبیح خدا کرے، میرے جیسا نکارہ انسان اس ذات کے وصف کو کیسے بیان کر پائے، اس ذات کی حرمت کا تقدس کیسے بیان کر سکے. فصب علیہا، تسبیح کرتا رسماً ایک دو مرتبہ نہیں، مقدارہ 70,000 سنۃ. یہ نبوت کے الفاظ ہیں. اللہ 70,000 سال تک حسن محمد کی تسبیح بیان کرتا رہا. خدائے ذوالجلال کا علم، عالم الغیب و شہادہ، خدائے ذوالجلال کی نگاہ، علیم بذات الصدور، سمیع علیم، اتنی طاقتوں کا مالک ہے. تو 70,000 سال، 70 سیکنڈ بھی تو ہو سکتے تھے، دقیقے بھی ہو سکتے تھے. کیوں اتنا لمبا چوڑا 70,000 سال لگا دیے؟ مطلب یہ ہوا کہ اوصاف نبوت میں اتنا 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 مقام ہے
اور اتنی وسعت ہے کہ اس ذات والا صفات نے بھی اس کو بیان کرتے ہوئے 70,000 سال لگا دیے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن عصمت کو بیان کرتے ہوئے خدائے ذوالجلال نے 70,000 سال میں اس عمل کو دہرایا ہے، بیان فرمایا ہے، تو ہم جو مولانا صاحبان ہیں ہم چند لمحوں میں بیٹھ کر وہ کیسے سمیٹ پائیں؟ اس لیے میں اہل علم سے گزارش کرتا ہوں، معاصر اہل علم سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا ذہنی جوڑ توڑ اور مذہبی بنائے ہوئے تصورات، دائرے، افکار، مسلکی ترجیحات کو پس منظر میں رکھو، کیونکہ رسول اللہ کے سامنے کسی مذہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی مسلک کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی مشرب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جہاں میرے رسول کا ارشاد ہے وہاں کسی امام کے قول کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ رسول اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں ہے۔ 70,000 سال تک اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اللہ کے حسن کو بیان فرمایا، کتنی لطافت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ثم خلق مرآۃ الحیا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے حیا کا شیشہ پیدا فرمایا، اللہ اکبر، ووضعہا باستقبالہ، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس حیا کے شیشے کو میرے سامنے رکھا۔ جس وقت میں نے اپنی نگاہ لطافت سے اس شیشے میں دیکھا جو سامنے رکھا قدرت نے، اللہ اکبر، رعا صورتہ احسن صورت و ازین حیات، کہا مجھے اللہ نے وہ حسن لطافت عطا فرمایا کہ جس سے آگے کسی حسن کا تصور ہی کوئی نہیں، امکان ہی کوئی نہیں، اور اتنی زینت بخشی اپنے حسن کے فیضان سے کہ آگے کسی زینت اور خوبصورتی کا کوئی امکان ہی کوئی نہیں ہے۔ فاستحیا من اللہ، مجھے اللہ کے اس عطائے حسن پر حیا آیا کہ اے اللہ، ایک عاجز بندے کو اتنا حسی بنا رہا ہے، اتنا حسی تو میں ہوں، میرے بنانے والی ذات کتنی بڑی حسی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا فسجدہ خمس مرات، تو فرمایا میں اللہ کی اس عظمت کے سامنے سر نگوں ہو گیا، سر کو سجدے میں رکھ دیا کہ اللہ تیری عنایت نے کیا نعمت بخشی ہے کہ سارا حسن جو کچھ حسن کی صورت میں ممکن تھا وہ سمیٹا اور ذات محمد میں رکھ دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے توفیق بخشی، میں نے اس شکریہ کے اندر اللہ کا سجدہ پیش کیا، 5 سجدے کیے، تو بارگاہ عظمت الہی سے آواز آئی کہ میرے محبوب، یہ تیرے سجدے، یہ تیرے احساس ہم صرف قصہ پرینہ نہیں بتائیں گے یا اس کو داستان نہیں بنائیں گے، ہم فسارت تلک سجدات صلاۃ موقتا، ہم نے بلکہ فرضاً موقتا، ہم نے آپ کے ان 5 سجدوں کو 5 وقتہ فرض نماز کے اندر قائم رکھنا ہے قیامت تک۔ آج امت جو سجدوں سے لذت محسوس کر رہی ہے وہ رسول اللہ کے سجدے کی برکت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کا کیا مقام ہوگا کہ قرب و حضور صمدیت کے مقام پر جو سجدے پیش کیے گئے ہوں گے ان کی لذت اور سرشاری کا احساس کون محسوس کر سکتا ہے اور کون اس کو بیان کر سکتا ہے؟ صرف رسول جانتے ہیں کہ وہ لذت ذوق کیا تھی کہ حسن صمدیت کے سامنے ایک بندہ عاجز جھکا ہوا ہے، اور اس بات پر جھکا ہوا ہے ابھی شریعت نازل نہیں ہوئی، ابھی کوئی وحی آئی نہیں، ابھی حکم سجدے کا ہوا نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ فرط جذبات کی عظمت ہے کہ جو ہی حسن محمد کے حسن الوہیت کے جلووں کو دیکھا، اپنے حسن کے اندر فیضان حسن صمدیت کو دیکھا، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر گئے۔ اتنا اہم قیمتی مقام ہے مقام سجدہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب کے غلاموں، میرے حبیب نے تو اس وقت بھی معراج پائی جب اس کو وجود ملا تو میرے قربتوں میں رہا، پھر میں نے اس کو 13 سن نبوی میں معراج کروائی، اپنے حضور بلایا۔ اگر تم معراج کی عظمت میں اترنا چاہتے ہو تو واسجد واقترب، سجدہ کرنا زمین پر تمہارا کام ہے اور تمہارے قریب آنا میرا کام ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ کلمات ہیں جو میرا خیال نہیں، یا خدا ذوالجلال کے کلمات ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات ہیں۔ یہ 5 سجدے ہوئے، اور 5 وقتہ فرض نمازوں کی عظمت میں رسول اللہ کے سجدوں کی عظمت ہے، یعنی بنائے سجدہ نماز جو ہے
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کی حرمت ہے۔ اللہ اکبر۔ بخمس صلوات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، امت کو بھی یہی نعمت بخشی۔ واللہ تعالیٰ نظر الی ذلک النور، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس نور کی طرف دیکھا جو میرے حسن لطافت میں موجود تھا، تو فرط محبت میں اللہ وحدہ لا شریک نے میرے حسن کے اس احساس کو فیض بار فرما دیا ہے۔ اور فیض بار کی صورت کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے ہر خیر میری ذات میں رکھی۔ جو کائنات میں خیر ہے وہ ذات محمد کے دامن میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو خیر نہیں ہے وہ رسول سے دور ہے۔ گویا یہ ایک فیصلہ فرمایا، جو محمد کے قریب ہے، محمد کے دامن میں ہے، ذات مصطفیٰ کے پاس ہے، وہی خیر ہے، جو ان کے پاس نہیں وہ خیر نہیں ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے، فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس عظمت کے ساتھ میرے حسن کو دیکھا تو فعارقہ، اللہ اکبر، فعارقہ حیا من اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ کی اس حسن عنایت پر مجھے اللہ سے حیا آئی اور میں پانی پانی ہو گیا۔ فمن ارق رأسہ خلق الملائکۃ ومن ارق وجہہ خلق العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والحجاب والکواکب وما کان فی السماء۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ اقدس کے قطروں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کیا پیدا فرمایا، یہ عالمین کی تشکیل ہو رہی ہے۔ نقطہ آغاز کا ہم نے بیان کر دیا ہے، اور اب اس راز الست سے بھی پہلے، وہ شب الست سے بھی پہلے کوئی ایسا مقام تھا جس کی حیات قضائیہ کو کائنات کا کوئی عالم نہیں بیان کر سکتا۔ وہاں اللہ نے اپنے محبوب کو جلوہ افروز فرمایا، پھر نگاہ محبت سے دیکھا تو محبوب کا وجود اقدس پانی پانی ہو گیا۔ اللہ نے اس پانی پانی ہونے کی خیرات میں کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے سر کے پسینے کے قطروں سے اللہ نے نور کے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور میرے رخسار عظمت کے پسینے کے قطروں سے اللہ نے اپنا عرش پیدا فرمایا، کرسی پیدا فرمائی، لوح اور قلم پیدا فرمائے، شمس اور قمر پیدا فرمائے، اور حجابات نور پیدا فرمائے، اور آسمان کے سینے میں چمکنے والے ستارے پیدا فرمائے، اور ارشاد فرمایا وما کان فی السماء، آسمان کائنات کے اوپر جتنی بھی نور کی حقیقتیں ہیں سب کو وجود ملا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ عظمت کے ایک قطرے سے ملا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ملائک بھی آئے اور بڑی بڑی عظمتیں آئیں، کسی نے آج تک کسی ملکوتی فرد سے یہ بات سنی ہے کہ محمد میرے جیسے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ تمام فرشتے ملکوت کے وہ اپنی اصل کو جانتے ہیں کہ ہم اپنے اعتبار سے کچھ نہیں ہیں، ہمیں وجود ملا ہے تو پسینہ نبوت کے فیض سے ملا ہے، اس لیے وہ برابر آنے کا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ رسول اللہ کی غلامی کو اپنی عظمت سمجھتے ہیں۔ نہ جانے مولانا صاحبان کا دماغ کیوں خراب ہوا کہ وہ خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بیان کرتے رہے کہ محمد ہمارے جیسے ہیں۔ جس مخلوق کی کوئی اصل ہے وہ کبھی بھی یہ زبان پر نہیں لائے گا کہ محمد میرے جیسے ہیں، اور جس مخلوق کی اصل کوئی نہیں ہے تو وہ جو مرضی کہیں۔ اذا فات الحیا فصنع ما شئت، جب انسان حیا کی عظمت سے ہٹ جائے جو مرضی کہتا رہے۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں اہل محبت سے کہ جس عنوان کو ہم نے آغاز کی صورت میں بیان کیا ہے اس کو ہم پورے تسلسل کے ساتھ بیان کریں گے۔ بس آپ سے اتنی استدعا ہے کہ پورا بیان جو ہے جتنے بھی نشستیں اور کس اقساط آئیں گی اس کو آپ نے بالاستیاب سننا ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لفظ نور کا خزانہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا ہر ارشاد رحمت کا پیمانہ ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں میلاد النبی کے اس ماہ مبارک کے اندر، ماہ نور کے اندر، ہم نور کی ابتدا اور ارتقاء کے تسلسل کو بیان کریں گے
تو انشاءاللہ ہمارے سینوں میں بھی نور آئے گا۔ بقیہ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر وما علینا الا البلاغ۔